بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھانے کا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی یقین دلانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک جو قادر مطلق ہے وہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے اور کھاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے زیادہ جس کی قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں وہ اللہ کا پیارا محبوب نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس تلاوت کردہ آیت میں بھی اللہ پاک نے جو والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو دوبالا کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ اسی طرح خالق و مالک نے ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فلا وربک، یہ جو لا ہے اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ حسن کلام کے لیے ہے،
اور دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو منافقین تھے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو منافقت سے کام لیتے تھے کہ ظاہری طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، لیکن دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کو منافقین کہا گیا۔ اور ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ بذام خیش اپنے خیال کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ماننا یا ان کو تسلیم کرنا یا بارگاہ نبوی میں اپنے آپ کو جھکا دینا اور ان کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا، یہ وہ سمجھتے تھے کہ ضروری نہیں ہے، ہم اس کے بغیر بھی اللہ کو مان کر اللہ کی بات کو تسلیم کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو خالق و مالک نے فلا و ربی کا کہہ کر اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اے منافقو، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو کہ ہم اللہ کو مان کر بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور ان کے مرکز و محور کو مانے بغیر ہم ایمان لے آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لا، تم یہ جو سمجھتے ہو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَرَبِّكَ، اور اے پیارے محبوب تیرے رب کی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ وَرَبِّكَ۔ یوں تو خالق کائنات تمام مسلمانوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، تمام انسانوں کا رب ہے، صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا رب ہے، جس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جو ذی روح چیزیں ہیں ان بھی اور جو غیر ذی روح ہیں، ساری مخلوقات کا رب وہ رب العالمین ہے۔ لیکن جب قسم کھاتا ہے تو یوں نہیں فرماتا کہ عالمین کا رب، میں اس کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، عالمین کے رب کی قسم کے طور پر کہہ رہا ہوں یا انسانوں کے رب کی قسم کہہ کے کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرماتا کہ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے خدا ہونے، اپنے رب اور اپنے خالق ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ خالق و مالک نے جب اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو منافقت کرتے تھے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر رب کی بارگاہ میں قبولیت کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ خواہش اور آرزو رکھتے تھے، خالق کائنات نے فرمایا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کائنات کا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے تمام انسانوں کے رب ہونے کی قسم ہے، تمام مخلوقات کے خالق ہونے کی قسم ہے۔ یوں بھی کہا جائے تو سچ ہے، چونکہ خالق کائنات ساری مخلوقات کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے۔ لیکن جب اللہ پاک نے منافقین کے اس بذام خیش ایمان کو رد کرنے کا اظہار فرمایا تو ارشاد فرمایا فلا وربک، اے پیارے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے،
یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی بھی جو نسبت کی ہے، جو تعلق کیا ہے، وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے کہ فلا وربک، کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ تیرے بغیر یہ میری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبوت اور رسالت کے دروازے سے ہو کر پہنچنا ہے، انہیں غلامی رسول کے اندر آ کر پھر ہی میری بارگاہ میں قبولیت ہوگی۔ اگر وہ تجھے مانے بغیر میرے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ توحید بھی رد ہو جائے گی، وہ ربوبیت کو جو مانیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، مردود ہوگی۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیارے حبیب ان کا ایمان بھی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا، ایمان پورا ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، جب تک یہ آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کی بات حتمی بات کے طور پر نہ جان جائیں، اس وقت تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے ایمان کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جب یہ آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کو مانیں گے۔ تو خالق و مالک نے اپنے رب ہونے کا جو نسبت اور تعلق تھی اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو واضح کیا۔ یعنی اپنے رب ہونے کی قسم جو کھائی ہے وہ رب مصطفیٰ کہہ کر کھائی ہے، صرف مطلقاً نہیں کھائی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت ایک اور مقام پر سورہ کاف ہے جس کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ یہاں پر قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عام طور پر سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ جو الگ الگ انہیں کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا قاف، یہاں پر جو اس قاف سے مراد ہے بے شمار مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ابن عطا بھی ان کے اندر ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہیں، کہ یہ قاف سے مراد قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اس کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے۔ قاف قسم ہے مجھے قوت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والقرآن المجید، اور اس بزرگی والے کلام کی، قرآن کی۔ بل عجبو، فرمایا کہ یہ تعجب کرتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ان کو ڈر سنانے والا آیا ہے۔ نبی اور رسول کے بارے میں ان کا جو تصور تھا کفار و مشرکین کا، وہ کیا تھا کہ یہ ہم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے۔ اگر کوئی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ ہوتا جو ہماری رہنمائی کے لیے آتا، یہ ہم میں سے ہی جو بھیج دیا ہے یہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طے کر کے انہوں نے خود سے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کاف، مجھے قوت قلب مصطفیٰ کی قسم ہے اور
اس قرآن مجید کی قسم ہے کہ قلب مصطفیٰ کی قسم کیوں کہ یہ جو کلام مجید ہے، یہ جو قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اسے مختلف اپنی مخلوقات کے اوپر پیش کیا، زمینوں کے اوپر بھی، سخت سے سخت چیزوں کے اوپر بھی، پہاڑوں کے اوپر بھی، لیکن سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس کی قوت کو، اس کی ہیبت کو، اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے، اس کے زور سے، اس کی قوت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تمام چیزوں کے اوپر پیش کیا، لیکن کسی نے بھی اسے قبول کرنے سے یا اس کے وزن کو برداشت کرنے کی حامی نہیں بری۔ لیکن قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر، کہ یہ قرآن جو جبریل امی کے ذریعے سے نازل ہوتا، وہ تو جبریل امی کے ذریعے کچھ نازل ہوتا، براہ راست خالق کائنات بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل فرماتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک، قلب مبارک اتنا قوی اور طاقتور تھا کہ وہ کلام پاک کہ جو مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی برداشت نہ کر سکی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے بوجھ کو برداشت کیا، اسے قبول کیا، اور قوت اور طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قاف والقرآن المجید، اے پیارے حبیب تیرے مضبوط اس دل کی قسم ہے کہ جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا یہ تعجب کرتے ہیں اس بات کے اوپر انجاہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ان کے لیے کوئی رسول اور ان کو ڈر سنانے والا آیا ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں قالو، اور ان کا یہ کہنا تھا کیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، جتنے بھی نبی اور پیغمبر آتے کیا کہتے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی تم تو ہمارے جیسا ایک انسان ہو، بشر ہو، تم ہمارے لیے ایک عام بشر ہو۔ یہ مغالطے کے اندر پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے ہم نے تو انہی میں سے اس لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے لیے رہنمائی کا صحیح ذریعہ بن سکے، ان کے سامنے اس کے شب و روز ہوں، وہ بچپن بھی ان کے سامنے گزارے، وہ اپنا لڑکپن بھی اپنے سامنے اپنی سیرت کے طور پر بسر کرے، اپنی جوانی کے ایام بھی ان کے سامنے گزارے، اپنی شادی کا اسوہ بھی پیش کرے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، بزرگی کے مراحل سے بھی گزارے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے اسوہ کامل بنانے کے لیے نبی کو انہی میں سے منتخب کر دیا، لیکن وہ یہ سمجھے اس مغالطے کے اندر رہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے۔ ما انتم الا بشر مثلنا، وہ اس مغالطے میں رہے، اور یہی وہ مغالطہ تھا یا یہی وہ چیز تھی کہ جو شیطان کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بن گئی، کہ جب اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور آدم کی علیہ السلام ان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انی خالقم بشرم من صلصال، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، بنا دیا، تخلیق کر دیا، لیکن ساتھ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، بالکل مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ترتیب دیا، اور دوسرا کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، یعنی
جب اللہ رب العزت کی نورانی کرنیں اس کے اندر شمع کی صورت کے اندر روشن ہو جائیں تو پھر کیا کرنا؟ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فرشتوں نے جب دیکھا، جب اس روح کو دیکھا، اس روشنی کو دیکھا، اس شمع کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا جو اس بشری ڈھانچے کے اندر تھا، جو نفخت فیہ من روحی کی صورت کے اندر تھا، وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے، سجدہ کر دیا۔ لیکن اللہ ابلیس، شیطان نے نہیں کیا، وہ اکڑا رہا۔ اس کی نظر جو ہے وہ صرف کہاں تک ٹھہری رہی؟ بشری خاکے کے اوپر ٹھہری رہی۔ خالق کائنات نے پوچھا کہ یا ابلیس، اے ابلیس، مالکا اللہ تکونا مع الساجدین، کیا ہوا تمہیں؟ تم ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں جھکے؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا فوری طور پر اسے راندہ درگاہ نہیں کیا گیا، فوری طور پر اپنی رحمت سے دور نہیں کیا۔ خالق کائنات نے اس سے مواخذہ کیا، پوچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس سے وضاحت طلب کر لی کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تم نے ایسا یہ حکم عدولی کیوں کی ہے۔ کوئی افسر کوئی حکم دیتا ہے تو اگر کوئی ماتحت نہیں مانتا تو فوری طور پر اس کو ڈسمس نہیں کر دیا جاتا، اس سے وضاحت مانگی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، اصول ہے۔ خالق کائنات نے اس سے پوچھا کہ مالکا، تجھے کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جو سمجھا تھا وہی بیان کر دیا، کہا انا خیر منہ، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی وہ جو انسانی بشر کا ڈھانچہ تھا، انی خالقم بشر من طین، اس کی طرف اس کی نظر رہی، صرف بشری خاکے کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ کہا کہ خلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے نور سے بنایا ہے، مجھے نار سے بنایا ہے۔ انا خیر منہ، یعنی اپنا مقابلہ موازنہ اللہ کے نبی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ توہین کی، جہاں تک حکم عدولی ہوئی راندہ درگاہ نہیں ہوا۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ جب تک اس نے حکم عدولی تو کر لی، سجدہ نہیں کیا، فوری طور پر راندہ درگاہ نہیں کیا۔ پوچھا کیوں ایسا کیا؟ جب اس نے اپنا مقابلہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، اپنے آپ کو نبی سے بہتر قرار دیا اور نبی کی بشریت کی طرف دھیان دیا، نفخت فیہ من روحی کی طرف توجہ نہ دی، خالق کائنات کو غضب آ گیا۔ فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، تو نکل جا میری اس جنت سے، بالکل تو راندہ درگاہ ہے۔ کہ میرے نبی کے ساتھ تو موازنہ کرتا ہے، میرے نبی کی بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، تو نے اس میں یہ نہیں دیکھا نفخت فیہ من روحی، میں نے جو اسے درجہ اور میں نے جو مقام دیا ہے، تمہاری نظر اس نورانیت کی طرف نہیں گئی، تمہاری اس روحانیت کی طرف نظر نہیں گئی، صرف اور صرف بشریت کی طرف نظر گئی ہے، لہذا تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ جب تک حکم عدولی تھی وہ راندہ درگاہ نہ تھا، جب اللہ کے نبی کی اس نے توہین کی تو اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جن جن لوگوں نے، کفار و مشرکین نے یا شیطان نے یا جتنے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے بھی نبی کو ایک عام انسان اور بشر سمجھتے ہوئے اس کی توہین کر دی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے اوپر بھی کاٹا لگا دیا کہ ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک یہ تمہیں اے نبی
حکم تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ تو خالق و مالک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو دوبالا کرنے کے لیے مختلف مقامات کے اوپر سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر جو قسمیں کھائی ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نہ کسی جہت کے حوالے سے قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت اور عقل عطا فرمائے جو اللہ کے نبیوں کے حوالے سے توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وما علیہ